for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. موت جب آتی ہے نا تو ایسے جیسے جھاڑو پھیڑ کے سارے مسئلے ختم. چل بھائی چل, شاباش, جا کے لیٹ جا پھٹے پہ جا کے لیٹ جا. تجھے اتنا اللہ اکرام کر دیتے ہیں کہ لواحقین کو کہتے ہیں اس کو ذرا غسل دے دو, تمیز سے غسل دے کے بس. باقی تو جو اس کے ساتھ ہوگا قبر میں, کیڑے کھائیں گے, مرے گا, سڑے گا, وہ تو ہوگا, وہ تو مجھے پتہ ہے نا, میں جانوں میرا بندہ جانے. تمہارے پاس ہے تو چل تمہارے درمیان رہا ہے, کچھ خدمت بھی کی ہوگی, نہیں تو ایک انسانیت کا رشتہ تو ہے, تھوڑا سا نہلا لو. اب تو وہ نہلانا بھی عیدی سینٹر میں ہو رہا ہے پائپ سے نا, جو عزت کے ساتھ ایک غسل ہوا کرتا تھا ونس اپون اے ٹائم, وہ بھی مردوں کو نصیب نہیں ہو رہا. پہلے تو بیٹا اپنے باپ کو کندھوں پہ لٹا کے غسل دے رہا ہوتا تھا, بیٹی اپنی ماں کو غسل دے رہی ہوتی تھی, رو رہی ہوتی تھی, غسل دے رہی ہوتی تھی, تلاوت کر رہی ہوتی تھی, دعائیں کر رہی ہوتی تھی کہ آخری خدمت کا موقع اللہ نے دے دیا, شاید اسی سے بخشش ہو جائے. اب وہ بھی نہیں ہے. اب تو عیدی سینٹر فون کرتے ہیں, بھائی یہ انتقال ہو گیا ان کو, وہیں ہاسپٹل سے ڈائریکٹ کہاں جاتی ہے لاش؟ عیدی سینٹر. اپنے باپ کی میت پہ ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ان کو گھن آتی ہے. یہ ہے جو لبرلزم آپ پھیلا رہے ہو نا معاشرے میں, ایجوکیشن, تعلیم, ماڈرنزم, اس کا یہ نتیجہ ہے. میرے پاس فون آتے ہیں, ابا کا انتقال ہو گیا, ہم عیدی سینٹر لے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کچھ بات پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار آپ کو شرم نہیں آتی, کیا کر رہے ہو آپ؟ اللہ نے اب تو آپ کو بتا دیا کہ اب مزید خدمت کا موقع آپ کو, بولو, اب تو نہیں ملے گا. جب تک زندہ تھا تو پتہ نہیں تھا کہ 10 سال خدمت کرنی پڑے گی, 5 سال کرنی پڑے گی, 1 سال. اب تو اللہ نے بتا دیا 1 آدھ گھنٹے کی خدمت ہے, اب ختم. اب اس عیدی سینٹر لے کے جا رہے ہو اس کو کہ جی ہمیں تو غسل دینا آتا نہیں ہے. آپ تو ڈاکٹر ہو, آپ نے تو 4 سال MBBS پڑھا ہے, آپ 15 منٹ غسل دینے کا طریقہ نہیں سیکھ سکتے تھے کسی سے؟ 4 سال آپ نے اتنی ٹف ایجوکیشن MBBS کر لیا, آپ نے 10 منٹ لگتے ہیں غسل کا طریقہ سیکھنے میں کہ باپ کو کیسے غسل دیا جاتا ہے, ماں کو کیسے غسل دیا جاتا ہے, کیسے کفن پہنایا جاتا ہے. وہ 10 منٹ کا پوری زندگی آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا. یہ جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی ہے نا, اس کو جس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے, ٹیکنالوجی کے ہم خلاف نہیں ہیں نہ سائنس کے, اس سے تو سب فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن اس ایجوکیشن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ انسان کو حیوان اور درندہ بنا رہا ہے. وہ راستہ, ریلیشن ختم. دیکھو میڈیکل سائنس انسان کو ایک جانور کی حیثیت سے دیکھتی ہے. گدھے کی بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں, انسان کی بھی ہوتی ہیں. گدھا بھی کھاتا ہے, انسان بھی کھاتا ہے. گدھے کی بھی نسل بڑھتی ہے, انسان کی بھی بڑھتی ہے. میڈیکل سائنس کی نظر میں انسان میں, گدھے میں, گھوڑے میں, کتے میں کوئی فرق نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بھی سسٹم اندر کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے سب کا. کچھ گوشت خور ہے, کچھ سبزی خور ہے, کچھ دونوں بن مانس دونوں چیزیں کھاتا ہے. بندر سب کچھ کھا لیتا ہے. انسان کو انسان بنانے کے لیے میڈیکل سائنس کی تعلیم کافی نہیں ہے. انسان کو انسان بنانے کے لیے وحی کی تعلیم ضروری ہے, قرآن و سنت کی تعلیم ضروری ہے, مذہب کی تعلیم ضروری ہے, خدائی تعلیم ضروری ہے, جو اللہ نے لاکھوں ہزاروں پیغمبروں پر نازل کی. آپ اگر پیغمبروں سے رشتہ ختم کر دو گے, آپ میں اور گدھے میں فرق ختم ہو جائے گا. گدھے کا بھی پتہ نہیں ہوتا میرا باپ کون ہے, میری ماں کون ہے, پتہ ہوتا ہے گدھے کو. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے الذین کفروا یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام. جو خدا کے منکر ہیں, جو خدائی تعلیمات کو نہیں مانتے, وہ ایسے کھاتے ہیں اور ایسے دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے چوپائے اور جانور. آپ کہہ سکتے ہو اللہ ایسے تو نہیں کھاتے, گدھا تو کھڑے ہو کر کھاتا ہے, کافر تو آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہے, اور چوپائے تو چلتے پھرتے کھاتے ہیں, اور یہ تو چھری کانٹوں سے کھاتے ہیں. بڑے ڈیسنٹ طریقے سے 3 پیس سوٹ میں بیٹھ کے میز کرسی پہ, اور پلیٹ پہلے صاف ہوگی, اس کے بعد صاف ہوگی, ہاتھ صاف ہوں گے, یہ تو بڑے تمیز سے کھاتا ہے انسان. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو مذہب کو نہیں مانتے,
چاہے وہ کتنی تمیز سے بیٹھ کے کھائیں. اللہ فرماتے ہیں کما تاکل الانعام, یہ ایسے ہیں جیسے چوپائے.